والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. پڑھ گئے دوبارہ پڑھیں. واجب الاحترام، قابل عزت تکریم علماء کرام، گرد و نواز سے تشریف لانے والے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سماعت کرنے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 8 دسمبر 2024 بروز اتوار بہار کالونی جیجا ہال میں الحمدللہ 2 بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک مجھے آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ بھائیوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی سماعت کی، حمدیہ کلام بھی الحمدللہ آپ نے سنا، اور آپ کے اس علاقہ لیالی میرن آقا کی مشہور اور معروف دینی درسگاہ جامعہ محمودیہ کے محتمم حضرت مولانا نور الحق صاحب مدذلہ کا پرمغز پر اثر خوبصورت پائیدار بیان بھی آپ نے سماعت کیا، اور آپ کی جانی پہچانی بزرگ شخصیت پیر طریقت مولانا خورشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے بعد انشاءاللہ ان کی گفتگو اور دعا بھی ہو. آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ختم قرآن کا موقع ہے تو آپ پوری دل جمی کے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ سماعت کریں گے، عمل کی نیت سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہوگی. اور ساڑی سب تو بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسی نیت ہی کرو روٹی تننے نہیں نیت کر کے آنا ہے کہ روٹی کھانی ہے. یہ ان جڑے بیٹھے ادھر ایک بہنے نو دعا بہنا کیوں بہنے ہو بھائی، یہ مولوی لگے ہیں بھائی تے اسنے تک بھوک لگی ہے کس ٹائم ختم ہو سی، مقصود بریانی کھانا تے مقصود روٹیاں تننا، یہ ساڑا مقصود بن گیا. جلسے نہ مولوی اساں چنگے لگنے نہ مولوی نے گلے چنگے لگنے، سچی گل دسنے نا. پر چلو مجبوری ہے کراں کہ نہ پروگرام رکھ ہی چھڑا چاہیے نہیں ہے نہ ڈائریکٹ تساں روٹی شوٹی بلا چھڑوان. آج اساں بڑھیا محفل ویکا جتھے روٹی شوٹی کھا دی گئے پھر مولویاں کو کاشا نہیں پانا، سمجھ آئی. ہوں مجبور ہاں سے بھی اس واسطے وہ نور الحق صاحب اپنا پہ زور لانے کیڑی قوم آ پہ دس دن کی جیڑی قوم آ فرصت ہی نہیں جنہیں نہیں پتہ کہ جنازے نے فرض کتنے ہونے. ساڑی حالت ہی بنی ہے. باقی بیٹھے تنگ دل ہو کہ اتنے ویسے جاپت موبائل کھولے آؤں پہ پہلے نہ بولے بھی ختم قرآن تھا. ایک تو دوسرا بڑی غلطی کی تھی کہ اے ختم قرآن نہ مو گیا تو سا ایسا عالی شکل چاہتی تھی. ایک غلطی ہے تو سنی نہ سے تلے زمین دے بیٹھا ہوا سامنے بیوان یہ کرسی تو سا نہ لا کے چاہتی ہیں یہ تو پورے وزیر اعظم بن گئے نجی ہونے صحیح. دوسرے نمبر دے تو سا سلسلہ لایا ہے وہ آری مفت میں تو نہیں پہننے گلستان کا لونی جا لے رہی پیسے نے نا. یہ ان کسی غریب ماں اسائیں چاہتے ہوا پیر صاحب کو 500 2000 3000 کو نور الحق صاحب وہ تو سا توفیق نہ ہو سی
بریار پانے ویڈیو بنے جی بڑا استقبال بزرگوں نے کیتا تے بڑا جی محبت نہ کچھ محبت نہیں، سارا ریا دکھاوا نا نمود، بس لوگ خوش ہون اللہ پاویں خفا ہون۔ گل صحیح ہو یا غلط؟ اس واسطے بھائی میں صاف گل کرنا کہ نہ تسن بازی تو باہر آؤ، دین نال مذاق نہ کرو۔ یہ مسلمان اس وقت جتنا دین نہ پہ مذاق اڑانے نہ اتنا کافر بھی نہیں کرنے، اسی آپ دین نہ مذاق پہ کرنے ہیں۔ اس واسطے دینی محفل ہوئے تو کم از کم مسلمان بن کے پہ وہاں اس دیر تک جتنا تک دینی پروگرام چلنا صحیح ہے نہیں۔ اس واسطے ہوں ویکو نور الحق صاحب نے اتنا خوبصورت پہ بیان ہونے ہے۔ میں اس تاڑی بھی ایک جگہ یہ تذکرہ کیتا اپنے علاقے بھی، وہ ایک نعت خان ہے، اور بھائی میرے تو پہلے پہ نعت پڑھنے یقینی طور سے شاید اس آپ ہی نہیں پتا کہ میں پہ کی پڑھنا تے نہ تو ساں پتا اس کی پڑھ چھوڑا، بس اسٹاف لگا سبحان اللہ۔ اور بھئی آخر کی کچھ پتہ چلتا نہیں جی کیا پیارنا سمجھ آئی نہیں نہ جی کخ بھی پلے نہیں پیا۔ میں ایک آدمی پوچھا حضرت صاحب ہی پہ پورا گھنٹہ اس نعت لایا شروع ہویا چلیا گھڑ یہ کچھ سمجھ آئی آنا نعت نہیں سمجھ نہیں آئی پر سر چنگی لائی، سر چنگی لائی پر سر لگے۔ اس واسطے مہربانی کر کے میں دو چار گلا اپنی زبانی کی میں اردو جی گل کرنا، اس لیے مہربانی کر کے بھائیوں آپ دین کا مذاق نہ کرو۔ مسلمانوں جب آپ دین کا مذاق کر رہے ہو تو اللہ نے آپ کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو کہیں بھی خوشحالی امن والی راحت والی زندگی نصیب نہیں۔ یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں 100 میں سے 99%، یہ بڑی بات کر رہا ہوں، 100 میں سے 99% یہاں جو شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ بیویوں کے ہاتھ سے تنگ ہیں۔ تنگ ہے یا نہیں؟ سارا نے گلے پٹے پہن یا نہیں؟ پٹے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی غلامی۔ میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے یہاں مارکیٹ سے ہو گئے، میں نے حافظ صاحب میرے ساتھ تھے، وہ لڑکا تھا، میں نے اس سے کہا یہاں دیکھو مارکیٹ میں آپ گن تو لو یہاں عورتیں زیادہ ہیں یا مرد زیادہ ہیں۔ اب یہاں لگتا نہیں ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دور صحابہ دیکھیے، دور نبوت، کوئی ایک عورت بازار میں خریداری کرتی ہوئی دکھا دیجیے۔ امہات المؤمنین میں سے کون سی میری ماں تھی جو بازار میں جا کے کپڑا اپنے لیے خریدتی تھی؟ دکھائیے کوئی کتاب، ہمیں بتائیے۔ مسلمانوں ہم وہ گناہ کبیرہ کر رہے بڑے بڑے اور گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بھائی ادھر ایسے غیر محرم مردوں سے ایسے گفتگو بالکل بے حجاب کر رہی ہیں جیسے ان کے سگے بھائی لگتے، جیسے والد ہے۔ بھائی اس گناہ کو اس ٹائم کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، اور یہ وہ گناہ ہے جو لعنت کھینچ رہا ہے، لعنت۔ بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ غمی ہے، خوشی ہے، بے پردگی کے ساتھ عورتیں گھوم رہی ہیں۔ اب رشتہ داروں میں اب ذہن بنا ہوا ہے، ماموں کا لڑکا ہے گھر میں کھلا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے۔ اب یہاں سب آ رہے جا رہے، نتیجہ اللہ کی لعنت آ رہی ہے اور پوری امت اس میں مشغول ہے، چاہے کراچی ہو چاہے پاکستان کا کوئی کونا ہو، اور اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ جس چیز کی اللہ کے رسول ممانعت کر دیں اس کو آپ رواج دو گے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گی۔ جب اللہ کی ناراضگی آئے گی تو پھر حالات آپ کے سامنے، پھر نواز شریف، شہباز شریف، زرداری یا کوئی اور ایسے ہی حکمران آئیں گے۔ پھر نیک لوگوں کی تمنا آپ نہ رکھیں۔ جب آپ کے حالات صحیح ہوں گے، آپ شریعت پر چلیں گے، پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور آپ کے سامنے ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر طرف بہار بہار ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی۔ اب کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہمیں نیکوں سے پیار ہے، مگر نیک لوگوں کے قریب نہیں جاتے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں کچھ پتہ نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تا نیک لوگوں نے کول منجو، اہل علم کل منجو، پڑھے لکھے لوگوں کل منجو، انہوں کلو کچھ پوچھ کرو نہیں۔ بھائی آج نیٹ پہ ہم ہر بے غیرتی بے حیائی سرچ کرتے ہیں، خوبصورتی سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، پوری رات مسلمان روڈ پہ بیٹھ کے گزار
دیتا ہے۔ صبح فجر کی آپ نماز میں چند مسلمانوں کو دیکھو گے، یہ وہ مسلمان ہیں جن کے نبی کو ان پر مان تھا، 5 نمازیں تحفتاً لائے تھے، امت پر مان تھا، اس نبی کی جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ آج امت کا اکثریت کا طبقہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بطور چیلنج کہا کہ دور صحابہ میں ہو صحابی ہو بے عمل آپ دکھا دے، ہو صحابی ہو بے نمازی آپ دکھا دے، ہو صحابی زکوٰۃ نہ دیتا ہو آپ دکھا دے، ہو صحابی روزے نہ رکھتا ہو آپ دکھا دے، ہو صحابی تلاوت نہ کرتا ہو آپ دکھا دے۔ اور اس سے بڑی بات کرتا ہوں، 1,44,000 صحابہ میں ہو صحابی داڑھی مونڈتا ہو آپ دکھا دے۔ اور یہاں امت بھائی داڑھی مونڈنا کبیرہ گناہ ہے اور 24 گھنٹے کی لعنت ہے۔ یہ ہو سکنا پیر صاحب اور یہاں کوئی تھوڑی جی نرمی ہوئے تھی مٹھیاں، میرے کو تکوڑیاں گلن ہے بھائی تے صاف گلن ہے، سمجھ آوے نہ آوے بھائی۔ داڑھی سنت کے مطابق یہ جڑی خشخشیاں چھوٹے چھوٹے داڑیاں رکھیاں، اے داڑھی نہ مذاق نے۔ علماء لکھا، تھانوی صاحب رحمہ اللہ لکھا، داڑھی مونڈنا حرام ہے اور داڑھی کا مذاق کرنا کفر ہے۔ اے مسلمان داڑھی نال کے پکن، کل میں مارکیٹ جگ ویکا پورا بندر کھلتے ہیں، انسان تو لگنا نہیں ہے، انسان نے تک انسان بھائی انسان یہ حرکت نہیں کرتا، نہیں بندر ہون، یہ انسان نہیں شکل بندر ہون۔ تسی ویکو اس داڑھی نال اللہ نے محبوب نال کے بنائے ہاں، اتھو کٹ اتھو کٹ اتھو کٹ۔ اس تو بڑا کیا گناہ ہو سی کہ 95% امت میں داڑھی مننی ہے اور اس داڑیاں لا کے نالی نے وچ گٹر وچ پیوانی ہے اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے داڑھی مونڈنا 24 گھنٹے کا مجرم، تلاوت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ہر عمل کرنے کے باوجود یہ مجرم ہے۔ مگر میرے بھائی اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ بڑھاپے نے وچ ونج کے بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی کبھی دھیان تک نہیں آیا کہ اب تو داڑھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ میں چلا گیا، جنازہ تھا، تو میت کا جو دیدار کرواتے ہیں یہ بھی ایک رسم ہے، آپ کے علاقے میں یہ سنت نہیں ہے نہ ثواب کا کام ہے، مگر بس وہ رسمی طور پہ لوگ آتے ہیں ایسے دیکھتے۔ وہ اے جب وہنن بندہ نہ کوئی نمی یہ چیز تلے پئی ہے، ہونا بندہ یہ مویا جیسا اور ماں ساری دنیا سینڈی ہے، میں مرنے تو بعد سونے نہ تھوڑا ہی بن میں تھا۔ اے جب وہنن وہ کیڑی چیز ہے بھی پہلے عبرت نہیں پکڑنی۔ یہاں میت کو دیکھیں، میں نہ آقا سب تو بڑا فراڈی میتاں ویکھنے او نے اچھا سر پہ مانی گٹویاں گڑا رانا پیا تے غم ذرا بھی نہیں لگا۔ ادھر میت اٹھی، جنازہ اٹھا، جوان بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، اے بریانیاں تنن پہ بھائی یہ کیڑا غم ہے؟ بابا غم اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ یہاں رسم بنی ہوئی ہے جی، ختم قرآن ہے اس تے اچھا کوئی محفل اے جی دسو مسلمانہ نہیں جڑی کھانے پینے بغیر ہوئے، کھانے پینے بغیر کوئی مجلس نہیں ہے۔ اور کھانا پینا ہی مقصود ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ کو بنانے چلیں، گھر بنائیں گے تعمیراتی کام آپ کرواؤ، یہ حال بنانا چاہتے ہیں، بنیادوں میں مولوی صاحب کو بلاؤ، عوام کو بلاؤ، دعا خیر کریں جی، دعا خیر کریں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھ بھی لیا، میں کہا جی ایرے کڈڑی نہیں کیڑی دعا ہے جی، بنیادہ کڈڑی نہیں دعا کیڑی ہے، چھت پانی نہیں دعا، رنگ لانے نہیں دعا، ویلڈنگ کرنی نہیں دعا، بلا کرنی نہیں دعا، یہ دعاواں دسو جی کیڑیاں مگر رسم ہے۔ آئے بس آگے لوگوں کو جمع کیا، کیا پڑا؟ وہ ایک جگہ کے دور اے تا بزرگ اصل پیر ہوں نا، میں نہ دسائی اصل پیر ہوں، اے وہ نہیں پیر جڑے آج کل پیر بڑے مانی لٹا شٹا رکھیاں تے کنج مرکیاں پائیاں تے کیا کچھ بنایا اپنی جانی نال، ہاں بندے کو لو ڈنگر زیادہ بڑھیں اولائے کا کلا نام بالو مزالن۔ اے جے پیر او کدھر پیر صاحب بنے ہاں، مریدہ کو لو پیسے بٹور کے تے مجھیاں تے گائیاں تے سب کچھ بٹور گیا۔ انہاں آخر جی پیر صاحب اسی مکان تعمیر کرنے ہاں، تسی دعا واسطے آسو۔ ہن پیر صاحب دعاواں آنیاں نہیں ہیں، اس تا بھائی 8 مہینے بعد غسل کرنا ہونے یا 8-9 مہینے غسل ہی پیر نہیں کرنے ہے۔ خیر پیر صاحب آ کے کرسی تے بیٹھ گئے، انہاں کہا حضرت دعا کرو جی، دعا کرے حضرت دعا کریں۔ حضرت چپ بیٹھے، ان سوچے بھائی میں کیڑی دعا کراں، ماں تا پتہ ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا جی دعا کریں، شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چل بھائی۔ دوسری دعا اللہم بسمک اموت و احیا،
جڑیاں سونے نیاں لیٹرینا نیاں جڑیاں دعواں نیاں پڑھ گئے وآخر دعوانا چلو جی برکت آ گئی۔ اب کیا ہے میرے بھائی، ہمیں بھی رسمی چیزیں، میں ہزاروں کے مجموع میں کہہ چکا ہوں، یہ جتنے دعا خیر کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھ تو لو آپ پڑھتے کیا ہو۔ تعزیت کے نام پہ جو 3 دن بیٹھ جاتے ہو، روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، دعا مقصود نہیں ہے۔ ایصال ثواب کو جو طریقہ لکھا ہے اس سے مرنے والے کو کچھ پہنچتا ہے۔ اور پوری تہاڑ بیٹھی ہے عوام بھائی، چاول پہ چلنے، روٹی پہ کھانے، سگریٹ پہ پینے، جڑا آدمی آنا اے جی دعا کرساں، جی دعا کرساں منگساں شنگساں، اللہ اکبر، اچھا جی پھر ایک باری آنکھو جی اللہ اکبر، پڑھنا کچھ نہیں اللہ اکبر۔ مرنے والا پہ سوچنے ہو جی کہ میں کیڑے مخلوق نے حوالے ہویا کہ میرے کو تو ایک نیکی پہ نہیں پہنچنی، اے پیچھے لگیں جی چلا اللہ اکبر۔ اور ایک آدمی آواز آنا کہ جمع نہیں دعا آکھو جی، میں آکھا تفریق نہیں آکھو، ضرب نہیں آکھو، تقسیم نہیں آکھو، ساریاں کٹھیاں کرو، پتہ شتا کوئی نہیں۔ اور اتھے تسی بیٹھے ہو چیلنج دے کے آنا کوئی دس تعزیت کرنے کا طریقہ کیوے کوئی تو ساں پتہ نہیں، بس خالی وینا نام نمودہ سے۔ اور میں ایک جگہ نکاح دے گیا 2-3 چاڑے پہلے وہ آپ چوکی، میں حیرانگی رہ گئی کہ ایک مٹھائی نے دانے سے لوگ کا سوٹ پایا، اور تسی بھی آ رہے ہو نا، ویکھن سوٹ چوٹ پا کے چٹے چیڑے پا کے تیل شے لا کے کلفہ لا کے کھانے تو سا تھوڑے جے چاول ہون تے جانیاں کتنا کھگیتا رہے۔ ماں شاہ صاحب الیاس صاحب آنا حضرت پروگرام میں نے کچھ چیڑے چیڑے میں آکا ہی چیڑے نجی اور کیا کرا کہ سمجھ نہ میں مولوی ہوں میک اپ کرا جڑے آج کل مولوی میک اپ والے نکل آئیں، ہاں یا میں کوٹی چھوٹی پاواں پھر اگے وہاں چلے آئی گی جی۔ میں الیاس شاہ صاحب گواہی جیسی میں ایک جگہ مظفر گڑھ بیان کرنے آ گیا، میں بیٹھے ہیں کمرے نے اندر، انہوں نے آکھا جی مولانا صاحب تیاری کرو جی۔ میں آکھا جی بیان کس ٹائم جیسو کہ گھنٹے بعد، تب میں آکھا جی تیاری پہلے کیوں کرانے ہو، تیاری پہلے آکھا حضرت تسی تیاری کر کرو، میں آکھا میری تیاری ہوئی ہے میں کرو تیاری کر کے آیا۔ اچھا تیاری تو مراد کی ہوئے پتہ لگا نال کمرے سے شیشہ لگیا، اگے بھائی سرخیاں پوڈور سارا میکپ نے سامان پیا، نات خان لگیں بھائی جانیاں پہ ڈیکوریشن ہے جی، بیڑے تھے لائے 50-50 20-20 30-30 40-40 نات خانہ تے سیرے تے چمکنیاں ٹوپیاں موتیاں والی ہاں کدہ دی لوکاں پہ دین دس دن، انہوں نے اپنی زندگی جو دین نہیں، انہوں نے اپنا کردار کی بنایا، سادگی کس چیز کا نام ہے۔ اور میں چٹے چیڑے پا کے کدی آئی رہنے ہاں، کلف لائی آنے ہاں، کوٹیاں پائی آنے ہاں، تسی واہ کرو میرا تو بیڑا کرو کو ویا نا۔ اور اس چیز اسی سوچنے ہی نہیں ہاں، اس واسطے غمی چ وینا۔ اچھا اس نے دکھ نہیں گال کر سنے تو اس لیاری نے علاقے میں گلستان کالونی بہار کالونی کولا گودام میں دیکھو نمازاں لوگ گندیا کپڑے پڑھنے نے، پیٹرول نے کپڑے، ڈیزل نے کپڑے، ویلڈنگ نے کپڑے، مٹی نے کپڑے، اللہ اکبر ایک باں لتھی دیکھا اونچائی ہے، اللہ اکبر نماز پہ پڑھی نہیں ہے۔ اسی آدمی آنکھو یہ اور تسی جڑے بیٹھے ہو یہ 5 نمازاں یہ چٹے چیڑے پا کے آنے ہو، اطرا لا کے آنے ہو، اور صرف ایک مجمع چاول کھانے سے میری ماما پہنا آج میک اپ کیتا ہو سی، کپڑے سونے پائے ہو سنے، ڈیکوریشن کیتی ہو سی نے، دنیا دسنے واسطے دنیا کو دکھانے کے لیے سارے کام آپ کرتے ہیں، رب کو دکھانے کے لیے کبھی لیبلوکم ایکم احسن عملا والا عمل کر کے دکھانا، دکھا اللہ کو میں تیرے سامنے آ رہا ہوں، بن تھن کے کھڑا ہوں گا، داڑھی میری پوری ہوگی، سر پہ میرے پگڑی ٹوپی ہوگی، لباس میرا سنت کے مطابق ہوگا، خوشبو میں لگا کے کھڑا ہوں گا، با ادب کھڑا ہوں گا، انتعبد اللہ کانک تراولی عبادت کر کے دکھاؤں گا، پھر 2 رکعت پڑھنا آپ کا کام ہاتھ اٹھانا، ادعونی استجب لکم اللہ کا اعلان ہے۔ میرے بھائی یہ دعائیں نہیں ہوتی، یہ نماز نہیں ہوتی، آپ آئے مسجد میں حاضری دی بھاگے تو اس تو بعد نمازہ بیکھو کہ یہ پہ پڑھ لیں، اللہ پاک بارش نہیں کرنا، اللہ پاک حالات چنگی نہیں کرنا، تسی آپ یہ نمازہ تو چیک کرو پہلے۔ اے اور میں پھول چاہواں تے پھلاں اتے واواں تے تھلے پھول آسن یا نہیں، تے اور میں موبائل چاہنا تو اتے وانا تے تلو پھول آسن نا، یہ موبائل میرے سرچ لگ سی، تلو آمال وٹیاں گڑ پہ بھیجنے، ہم آمال آسمان پہ بھیجنے، اللہ پتھر برسانا، آگ برسانا قوم شعیب کی طرح، ہمیں لپیٹ دے قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح، ہمیں صفا ہستی سے مٹا دے قوم سبا کی طرح، ہم وہ اعمال کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہ تو کملی والے کی دعائیں ہیں، ورنہ ابھی تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ میرے بھائی بے عملی کی زندگی، اور گلے کس پہ کر رہے ہیں، فلانا ملوک فلانا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ نے اپنی کتب میں، اپنی بڑی کتابوں میں بڑے تذکرے کیے،
حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں. اب مسلمان دیکھیں نا. اچھا آپ پاکستان میں کسی دکان پہ چلے جائیں، پاکستان میں آپ کو ہر دکان پہ لکھا ہوا ملے گا خریدا ہوا مال واپس ہو. اچھا اور پھول کے نام دینے پھلاں اسا کی کیتا تو سب بزرگاں پالا نور الحق صاحب اما اسا لا کے رکھ چھڑے. اسا کوئی کیتا تو نہیں کہ پھلاں جو بچ پایا یا رکھا کر اے اور پھول کھال کے وہیں کو نہ واپس دے آخو ادھی قیمت چاہ گنو. ہاں کن سنے یہ مسلمان کا وطیرہ ہے. خریدا ہوا مال تے کسی کافر نہیں دکان تے لکھیا 10 ہوئے کا لکھیا ہوئے کہ خریدا ہوا مال. اس سوچنی نہیں گال ہے. آج آپ واپس نہیں کرتے انگریز کی دکان تے تو سائے نہ مل سی. مفتی صاحب اپنی کتاب نے مجھے لکھا کہ میں ریل یا ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا اور مجھے تقاضا ہوا، میں نے بیت الخلاء میں ٹیولٹ میں جانا تھا تو وہاں گئے تو اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آپ یہیں پہ کھڑے رہیں اندر آدمی ہے. کہتے ہیں میں آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد گیا ایک عورت کھڑی ہے، اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے اندر آدمی نہیں ہے. تو میں نے اس عورت سے انگلش میں پوچھا کہ جب آپ نے اندر جانا ہے تو جائیں ورنہ میں جاؤں. تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ انتظار کریں، ابھی اندر نہیں جائیں. میں نے پوچھ لیا کیوں؟ کہا ہمارے یو کے کا اصول ہے کہ جب ٹرین کھڑی ہوگی اسٹیشن پہ آپ نے پیشاب پخانہ نہیں کرنا کہ اسٹیشن گندا نہ ہو. جب گاڑی چلے گی تو پھر کے کام کریں گے اور اندر کی صفائی بھی کریں گے. اور یہ تو تسی گلیاں جو ویکھو اپنیاں یہ ویکھا نہیں تسا نہیں بہار کالونی ہے ویکھے نو ایسا ہی ویکھے نو علاقے جان نہ گند تھے پیا جیسا ویک منہ گٹکا با جتھے آیا تھکتے تھا جی گٹکا پاویں کندھے تے پہ وہنا تے پاویں بندے تے پہ وہنا تے پاویں زمین پہ خراب ہونی ہے تے پاویں کپڑے نہ پھک پھک لایا اپنا. انہاں پوچھو ہی کیڑا سواب کھانے نال موٹے ہونے ہو پائے. ای اور ای امت پہ آنی غریب، ای اللہ نی قسم امت غریب نہیں بدماش امت ہے. بدماش کیا ہوئے اس امت کی بدماشی ویکھو تسی. گٹکا کتنے نے ملنا جی 50 روپے نا منسو تسی انشاءاللہ ماں پتا 100 نہیں ملنا میں تو سب کو پوچھنا چاہنا 100 روپے نا گٹکا جی. ساڑی کم از کم 4 3 گٹکے علماء نقصان دس چڑھیں. کتنے آدمیاں کینسر مونی ہو گئی ہے مر کے چلے گئے قبراں. کتنا نقصان دنیا نہ آخرت نہ 3 4 گٹکے جی پہ کھانے ہر ٹائم جی گٹکے. ہوں اسی سفر پہ کرنے وہ کنڈکٹر جی صحت تک نہیں دے وہ آخ تھوڑا اندر سواریاں دیکھو ہوں کرنا وہ سٹو اور سٹنی نہیں جاگنی بس پہ چلنی تھیلیاں کرنیاں پوچھ پورے رائے تلائی رکھا. میں پھر اس اللہ نے قسم کھا کے انہوں نے کھانا کھانے ہوٹل بیٹھے تو میں اس آقا بھائی جان خفا نہ ہوئیو میری تبلیغ ہے جی نہیں لوگ کہنے نا حضرت پیار سے سیٹ پہ سمجھائیں. سیٹ تو سمجھا کے نہ تباہ کیتا نے نا انہاں سامنے سمجھاوا تو بدماشی نہ کروان. سیٹ پہ سمجھانے کا تو یہ نتیجہ ہے. سیٹ پہ جی حضرت سیٹ پہ وہ ایک شیخ الحدیث صاحب ہے بزرگوں کو ایک آدمی آیا اس آقا جی سناؤ جی. اس آقا جی حضرت حکمت بصیرت نہ تبلیغ نہ دین نہ کام. حکمت بصیرت کیا ہے؟ اس آقا جی حکمت بصیرت دسی. اس آقا اے ماں دس تو کار بیٹھے ہوئے تیری جوان بچی بیٹھی ہوئے اس نے عزت کو حملہ کرے تیری حکمت بصیرت کی آنی ہے کہ اللہ کو مدد منگنی چاہیے. اس آقا تیرے تو بڑا بے غیرت کوئی نہیں. اللہ کو مدد منگنی چاہیے یا ڈنا کہ ان کو اندر سر پڑنا چاہیے یا پستول کے ان کو گولی چکٹنی چاہیے کہ میری بھائی عصمت تے میری عزت تے آبرو تے تو حملہ پہ کرنا تے تو دعا منگنے تے لگیاں. دعا منگنی نہیں کچھ جاگے کچھ جاگے دورے جدو رب کو ڈرینا تے کچھ جاگے دون جدو غراب کو ڈرینا. اتھے غراب چل سی تا بن سی. افغانستان میں کو غراب چلا رہا جی راباں تے سارے مننے طالبان ڈنا کڈا تے سارے نے سرج لا دیتا رہے. اتھے ویکو کہ جے مسلمان اتنے ساڑھے کل کی وجہ اسلام 75 سال میں آنا 500 سال ہی بھی اسلام آ گیا نا میں مر بھی گیا تو میری قبر تے جتیاں آن کے ماری ہو. 500 سال کی ہی قوم اسلام آن سی جنہاں مقصدی بغاوت ہے. اللہ نے حبیب نے ہر سنت نال مذاق پکڑنا ہر سنت نال مذاق پکڑنا رسم رواجاں. ساڑھے ایک پیر بزرگوں حضرت آنگون شیخ ان ساڑھے پیر مختار الدین شاہ صاحب مدذلہ بڑی شخصیت ان میں انہوں نے ہاتھ بیعت ہوئے ہیں. ساڑھے شیخ ان حضرت فرمانن امت فساد نی پہلی بنیاد امت میں فساد کی پہلی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ سنت کو ترک کر کے رسم و رواج کو آگے کیا جائے گا. اب شادیوں میں رسمیں نکاح کے علاوہ نکاح جب ہوتا ہے نکاح میں آپ نے دیکھا کیا کیا جاتا ہے. نکاح ہوا یہاں مسجد میں اچھا نکاح میں آئے جی دعوت نکاح ہے عبادت ہے 4 5 10 آدمی اندر نکاح میں بیٹھے باقی بار پٹاخے شٹاخے کہن کے کھلتے ہیں جی
نکاح ہویا جی سنت داؤ یہ مارو جی پٹاخے پورے علاقے سرے تے چاگنو جی اے مجوسیہ نہ طریقہ علماء نے لکھا ہے مجوسیوں کا کام ہے پٹاخے پھوڑنا ہندوؤں کی رسم ہے پٹاخے پھوڑنا ہولی اور دیوالی پہ یہ حرکتیں کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے مگر کی وے جی مسلمان شادی نہیں سوائے ایک نکاح کے اور کوئی کام بھی آپ بتا دیں نکاح ہے اس کے بعد ولیمہ ہے اللہ کے محبوب نے جو ولیمہ بتایا وہ بھی ہم نہیں کرتے جڑی اللہ نے رسول گلہ دسیاں وہ میری ماما بہنا نہیں کرنیاں میرے پرہان نہیں کرنے نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے شادی اس وقت سب سے مشکل ترین کام نے دور صحابہ میں سب سے آسان ترین کام شادی کرنا تھا ایسے چلتے چلتے صحابہ راہ چلتے چلتے یہ سمجھ لو کہ یہاں سے میرا ناکہ جاتے جاتے صحابی نے راستے میں شادی کر لی اور پتہ بھی نہیں چلا کسی کو صبح مسجد میں آئے اللہ کے حبیب نے فرمایا عبد الرحمن آپ کے جسم کے اوپر کپڑوں پر لگا ہوا کلر بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی فرمایا اللہ کے حبیب شادی کر لی ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے لاڈے بھی اس شادی میں تو انہاں جنا ختم میں انہاں اپنے رشتہ داراں سدو سی تے بہ کے 5 تاڑے سوچنے سن حسن نہ لکھی نہیں تے نہ آیا ہی نہ ختمے تے ساڈے پیو نے مرن تے بھی اس نہیں آنا ہی او ماں ختمے تے نہیں سدا نے جی مجھے نہیں بلایا جی ختم پہ میں اس کے باپ کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا یہ ہے مسلمان اور بابا تعزیت کرنا تیمارداری کرنا یہ مستقل سنت حبیب اور ثواب کا کام ہے اگر آپ نے اس نیت سے ایک اور میں گل کر کے گل مکانا اور بزرگ آخری گل کر سن اے یاد رکھو کہ ہن تسی آیا نا یہ ختم قرآن نہیں محفل ہے تو سب بھائی ذہن بنایا سی کہ چلو یہ بچے دو حفظ کیتا انہاں 500 روپے دیواں 1000 روپے دیواں لوگ تحفہ دینے نا تحفہ دیتے ہیں اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہو یہی نیت آپ کی ہوتی ہے وہ کیسے کہ لفافہ بتاتا ہے کہ آپ چور بازاری کر رہے ہیں آپ دکھاوا کر رہے ہیں کوئی ایسا لفافہ ہے جو دولہے کو دیا جائے حافظ صاحب کو اس پر دینے والے کا نام نہ ہو کیوں جی اور میں بزرگاں کو ہدیہ پیش کرنا تو تیرے نا جی مولانا غریب نواز چاچی تے فلانا علامت الدار تے کے ان آگے بڑا بڑھنا مقصود ہے کہ ویکن تاکن بڑا محبت کرنا تے خفیہ میں دینا نہیں چاہنا کہ میرا نان ہویا تو بھائی میرا نان نہ ہو سی اور یہ لوگ لفافے کیوں دینے اتنے نہ لکھنے کہ ایک کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب 500 روپے آپ اس دفعہ لے لیں جب میرے بچے کی شادی ہوگی 1000 آپ نے لوٹانا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے اور پنجاب میں کئی علاقوں میں سندھ میں ایک جگہ روٹی کھانے کی آدمی چلیں گے دروازے تے اسی تو مولویاں بھائی اسی تو آنے آسان دیو دینے والا ساڑھے کو کام نہیں اے میرا بچہ بیٹھے علی معاویہ ماشاءاللہ میں اس بچے نے ختم قرآن ہے لوگ خان جی مولانا صاحب کے بیٹے کا ختم کوئی 500 کوئی 1000 میں کہا جتنے مرضی نہیں دو میں روپیہ نہیں موڑنا نے ہاں جتنے مرضی نہیں دو لاکھ دو ہم 1 روپیہ واپس نہیں کرے اور آج تک میں نے روپیہ نہ دیا ہے نہ دینا ثواب سمجھتا ہوں کیوں جی حوصلہ افزائی کس چیز کا نام لالچ آج بیٹی کی شادی ہے 1 درجن پیالیاں دو کل 2 درجن وصول کرو یہی رشوت ہے یہ نیوتا اسی لیے علماء نے گناہ لکھا ہے سود لکھا ہے کہ آپ 10,000 دے رہے ہو 15 لینا چاہتے ہو اس نیت سے دیتے ہو اور یہی نیت میرے بھائی ہوتی ہے شادیوں میں تعاون کی اور بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں میرے پاس ایک آدمی آج ہمارا رشتہ دار مر گیا میں 2 دیگا پکانا چاہنا میں کہوں سا نغد پیسے چاہ دے کچھ چینی کے نان سے ان کو کہو آنا نہیں جی استاد جی اچھا نہیں لگنا میں کیوں اچھا نہیں لگنا آنا چاچی اور دیگا پکائیاں تو میں نہ پکائیاں تو میری ناک کٹی ویسی چل بھائی دیگیں پکاؤ نام نمود کرو مگر جب آئے گی دین والوں کی باری تو پھر بھائی ہاتھاں بن گئے نکاح دیکھو یہ ختم ہویا نا کتنا خرچہ ہویا کتنا خرچہ اے بریانی شرانی پکی جی کوئی اے ساری عوام خلاصون 25 30 40 50 ہزار لاسون تے بچہ پڑھا کس کو نہیں جی استاد کون ہے تو سنا کون سے استاد ہیں آپ کے پاس بڑا ہے تو ساں کیڑی چابی دیتی نے کارا نہیں کچھ ملا نہیں کچھ بھی نہیں بس اوسی کی ان آ کے حضرت ماشاءاللہ آپ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھا رہے ہیں بڑے خلوص کر کے سانزے بابا کرنے خلوص کر کے اسانزے بابا کرنے جی حضرت آپ کا بڑا خلوص ہے میرے پاس ایک آدمی آیا تنخواہ کتنی ہے جی آپ کی میں نے کہا جی 5000 مسجد والے تنخواہ دیتے وہ جی مولویہ نے پیسے جو بڑی برکت ہونی ہے میں نے پوچھا بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے کہتا ہے میری 50,000 ہے میں نے کہا آپ 50,000 بے برکت مجھے دیا کریں میرا 5,000 آپ برکت لے لیا کریں چل بھائی چھٹی کر لو نا مولویوں کے پیسوں میں برکت ہے 5,000 روپے خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں
حضرت خلوص کے ساتھ لگے اور آپ خلوص کے ساتھ لگے ہوئے. مسئلہ یہی ہے. اب یہ قاری صاحب کیا ہے, یہ ایک جوڑا چاہتے سوس, ایک اتر چاہتے سوس, ایک چپلا نہ جوڑا, ایک ٹوپی شوپی دے کے آپ سو جڑے حفظ کرائی, بس تیرا حق ادا ہو گیا. تے لوکاں کی وجہ دکھاوے کرنے سے کہتے کہ ہار آ گئی نہیں بھائی انہاں تے پیسہ خروج, اے فضول کتنیاں خرچے پہ کرنے, ٹیٹ والے وکرے اور ساؤنڈ والا اے مفت کر سی, اے ہن اتھوں تاں نے کڑی تو سکلو 8-10,000 روپے چھل کے کھڑ سی نے, اے کینسی تو سکلو کرسیاں نے پیسے کی نہیں سنے. تے اے سارے کام اسی پہ کرنے تے دین والی گل نہیں. تے جو میرے تاڑا آخری گل, ہن اسی او مسلمان آ نا. میرے ایک دوست نے بتایا کہ میرے پاس 500 کا نوٹ تھا مولانا صاحب, یا کچھ چھوٹا نوٹ تھا, وہ پھٹا ہوا تھا, ٹیپے 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 لگی ہوئی تھی. میں جس جگہ دیتا تھا واپس ریجیکٹ, نہیں چلتا نہیں چلتا. میں نے ایک آدمی سے کہا یار یہ تو چلتا نہیں ہے, کیا کروں؟ اس نے کہا ایک بینک میں نے ایسی پاکستان میں دیکھی ہے جس بینک میں ہر قسم کا پھٹا پرانا ٹوٹا پھوٹا نوٹ چلتا ہے. اس نے کہا وہ کون سی بینک ہے؟ اس نے کہا جمعے کے دن جو ڈبہ گھومتا ہے اس ڈبے میں ڈال دو, کوئی پرواہ نہیں. اور پھٹا پرانا جڑی بینک نہیں نوٹ کی نہیں, وہ اللہ نے نائتے پہ پانا کہہ جا خفیہ اور ٹوٹیا نوٹ فرشتیاں قیامت نے تاڑے آندھا ہی داخل ہی دوسا تو نوٹ دیتے ہیں, اور یہ نوٹ ٹوٹیا دیتی ہے یہاں. اللہ نے نہ تے ٹوٹیا نوٹ تو اس تاڑے تو سان ڈنے لگ سن. اللہ نے نہ تے کھری چیز نہیں دیڑی. اللہ نے نہ تے دیسا تو جمعے نے تاڑے چندہ گھوم رہا ہے, 500,000 پانے موت پہ نہیں ہے, رسم رواجہ جو لکھت روپے لا چھوڑ سا, مگر جس وقت جمعہ میں وقت آسی تو ڈبے نے 50 روپے جی. حضرت میں بڑا مسیحی نال تعاون کرنا, کتنے کوئی 50 روپے پانے ہیں جی ہر جمعے نے. وہ ایک آدمی ہے نا کنجوس جاتے صرف دانا نوٹ ڈبے چ پاوے, 50 نہ قدری پایا. ایک تاڑے جیب جو کڈس نوٹ, جیب سے نکالا نوٹ, ڈبے میں ڈال دیا 10 کا, ڈبے والا آگے چلا گیا, اس کی جیب سے 1000 کا نوٹ نیچے گر گیا. پیچھے آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے 1000 کا نوٹ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ نوٹ میرا ہے یا اس کا, وہ سمجھا یہ پیچھے والا چندہ دینا چاہتا ہے, اپنا 1000 نوٹ ڈبے میں ڈال دیا. بعد یہ پتہ لگا کہ بھائی نوٹ اپنا جگہ تے بے ہوش ہو گیا. وہی تو 1 سال نہ چندہ کٹھا گیا کولو. ہم مسلمان ہوئے, مسجد کے ساتھ ڈرامہ, مدرسے کے ساتھ ڈرامہ, دین والوں کے ساتھ ڈرامہ, پھر بہار مانگتے بابا دین والا نہ مذاق, مدرسے نہ مذاق, مسجدیاں نہ مذاق کر سو نہ جی. اللہ تگنی نہ ناچ نچاسی نے ایسا سے رسمتوں ہٹ کے رواجاتوں ہٹ کے مسلمانوں کم کر سو, میری ماما پیڑا کر سن, میرے برا کر سن, تو انشاءاللہ امید وہ ہزارے نے ہون, پنڈی نے ہون, پشور نے ہون, بلوچستان نے سن کامیاب. اگر نہ کر سو تو اے جی آپ سو جی, اے جی 5 سالہ بعد الیکشن آسنا, حضرت جی حضرت جی حضرت جی بس جی صحیح ہے. اور دیکھو میری وار آئیے نا, اے نور الحق صاحب کدے 3 گھنٹے بھی تقریر کرنے ہیں نا, اوٹی کا لانا نہیں ہے. وہ انجیکشن ان کے پاس جو تھا نا, وہ انجیکشن نہیں, یہ بروفن کی گولیاں آپ کو دے رہے تھے, اور میرے پاس انجیکشن تو بھی مجھی والا ٹیکا, اور ٹیکے لگنے لگے تھے پرچی آگئی وزرت کانٹ وقت کام ہے نا کہ فٹ بال کھیلنا ہے ویسو, یا کو کوڈی کھیلنا ہے نہیں ویسو, یا وہ جہاد انہا بار تو روٹی کھا دوں دے بار. چل بھائی لگے ہی کام, ساری راتیں نہیں کرنا, انہاں بٹھاؤ بھائی آج پوری رات صبح نے ٹائم تک کھانا کھلاؤ نے. میں اپنی گل مکانا, حضرت نے تھوڑی جی گفتگو کر کے, تھوڑی نہیں جی میں حضرت کیوں تھوڑی آگا, میں بہت ساری کی تھی, تسی بھی 2 گھنٹے لاؤ. الحمدللہ کھلی گفتگو کرو تاکہ انہاں نے بھی جڑا چاولا نہ مجمع ہوا الحال ہو جائے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل توفیق ہے.